روپے کی قدر میں مسلسل کمی، ڈالر کی قیمت میں ریکارڈ اضافہ۔ حکومت نے بجلی اور گیس کی قیمتیں مزید بڑھانے کا ارادہ کر لیا۔ اے پی سی میں مولانا فضل الرحمان کی پارلیمنٹ سے اجتماعی استعفوں کی تجویز۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے پارلیمنٹ سے استعفوں کی مخالفت کر دی۔ اپوزیشن کی اے پی سی کا نتیجہ کیا نکلا؟ پوچھیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ترجمان ڈاکٹر شہباز گل سے، مسلم لیگ نون کے رہنما محمد زبیر سے اور معاشی تجزیہ کار ڈاکٹر فاروق سلیم سے۔ اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ پاکستان کی معیشت مسلسل دباؤ کا شکار ہے اور اس دباؤ کا اثر سیاسی میدان میں بھی دکھائی دے رہا ہے۔ روپے کی قدر میں مسائل جو ہے وہ جو مسئلہ ہے ان کی کمی کا وہ رک ہی نہیں سک رہا۔ ڈالر کی قیمت کسی طرح بھی قابو میں نہیں آ رہی۔ کئی دفعہ سٹیٹمنٹس آئیں، کئی دفعہ کویسچنز ہوئے، کئی دفعہ میٹنگز ہوئیں، مگر اس کے باوجود معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے۔ انڈر بینک مارکیٹ میں ڈالر ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح یعنی 162 روپے 18 پیسے کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا ہے۔ آج ایک دن میں ڈالر کی قیمت میں مزید 5 روپے 18 پیسے کا اضافہ ہوا۔ جون کے ماہ میں ڈالر کی قیمت تقریباً 14 روپے 58 پیسے بڑھ چکی ہے۔ پاکستان پر غیر ملکی قرضوں کے ہجوم میں 1000 ارب روپے سے زائد اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ ترقیاتی منصوبوں کی لاگت بھی بڑھ گئی ہے۔ حکومت کے لیے جو اب سب سے بڑا چیلنج نظر آ رہا ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپوزیشن نہیں ہے یہ چیلنج، بلکہ معاشی بحران ہی ہے، اور اس کو سالو کیسے کرنا ہے، اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، وہ ڈائریکشن ابھی تک واضح نہیں ہو سکی۔ اگر حکومت اس آزمائش پر پوری اتری تو پھر تو آگے کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا، لیکن ابھی تک معیشت بحران سے نکل نہیں سکی۔ سب سے بڑی مشکل حکومت کی آمدنی میں اضافہ اور حکومت کے اخراجات میں کمی ہے۔ ایک نظر بڑے معاشی چیلنجز پر ڈالتے ہیں۔ 5550 ارب روپے کا مشکل ترین ٹیکس ہدف پورا کرنا ہے۔ آئی ایم ایف کی کڑی شرائط کے تحت گیس اور بجلی پر سبسڈی ختم کرنی ہے، اسی لیے حکومت پھر گیس اور بجلی کی قیمتیں بڑھانے جا رہی ہے۔ گیس کی قیمت میں 190% اضافہ کیا جا رہا ہے۔ بجلی کی ٹیرف میں 25 سے 36% تک اضافہ کیا جائے گا۔ حکومت نے پچھلے سال گیس کی قیمتوں میں 146% اضافہ کیا تھا۔ بجلی کی قیمت میں پہلے ہی 25% تک اضافہ ہو چکا ہے۔ بجٹ میں ٹیکسیشن میں اضافے کی وجہ سے اشیاء کی قیمتیں بڑھی اور اب مزید بڑھنے جا رہی ہیں۔ ملکی ترقی کی شرح گر کر 3.3% رہ گئی ہے۔ مہنگائی کی شرح 9% سے بڑھ چکی ہے۔ ملک میں بے روزگاری میں خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ اس پہ بات کریں گے۔ I'll start with you, ڈاکٹر شہباز گل. And سیدھا سا ایک سوال ہے, if you'll give me an honest answer, کہ یہی فگرز آج سے 2 سال پہلے میں پی ایم ایل این کی حکومت میں بتا رہی ہوتی تو اس کے وقت پی ٹی آئی کیا کر رہی ہوتی؟ جی بہت شکریہ جی آپ کا. دیکھیے سب سے پہلے تو ہمیں فریہ یہ دیکھنا پڑنا ہے کہ یہ جو تمام چیزیں ہوتی ہیں, اکانومی جو ہوتی ہے, یہ ایک دن میں یا 2 دن میں نہ خراب ہو سکتی ہے نہ ٹھیک ہو سکتی ہے, اور نہ ہی آپ جو ہے وہ اکانومی کی جو بھی اس میں چینجز آ رہی ہوتی ہیں ان کو آپ کسی کل کی, پرسوں کی, 10 دن کی یا 10 مہینے کی کسی کی کارکردگی کے ذمہ دار نہیں بنا سکتے. پاکستان کے ساتھ جو کیا گیا, جو انہوں نے اتنے مہینوں میں کیا, ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, لیکن کچھ لوگوں کو اگر ہم نے ذمہ دار جگہ پہ بٹھایا ہے تو ان سے یہ سوال تو کر سکتے ہیں کہ اس خرابی جو دوسرے کر کے چلے گئے اس کو کچھ روک سکیں گے بھی کہ بس ہوتی چلی جائے گی خرابی اب یہ؟ جی میں بتاتا ہوں اسی کا جواب دینے لگا تھا. کہ مسئلہ یہ ہے کہ قوموں کی زندگی میں مشکل دن آتے ہیں اور مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں. دیکھنا صرف یہ ہوتا ہے کہ کیا پچھلی حکومتوں کی طرح یہ حکومت صرف یہ کہہ رہی ہے عوام سے کہ آپ قربانی دیں اور خود نہیں دے رہی, یا خود بھی دے رہی. آپ دیکھیں گے اگر پرائم منسٹر صاحب نے اپنے 40% پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے اخراجات کم کیے, چیف منسٹر آفس نے 50% اپنے انٹرٹینمنٹ کے اخراجات کم کیے, تو حکومت ساتھ کھڑی اپنی عوام کے. مشکل فیصلے ہیں. خرابی جب اگر آپ بہت زیادہ خرابی کرتے ہیں تو اس کو درست کرنے میں ٹائم لگتا ہے. ہمیں پینک نہیں کرنا چاہیے, ہمیں مستقل مزاجی کے ساتھ سب کو اکٹھے کھڑے ہونا چاہیے, اپنی گورنمنٹ پہ اعتماد کرنا چاہیے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو مشکل فیصلے تھے وہ گورنمنٹ لے چکی ہے. اب بہتر معاشی سچویشن آپ کے سامنے آنے والے مہینوں میں آئے گی. یہ بات تو کچھ مہینے پہلے بھی کہا تھا آپ نے, پچھلے مہینے بھی 2 مہینے کا ٹائم ملا تھا, اس سے پہلے بھی ٹائم ملا تھا. تو ایگزیکٹلی یہ کب تک کی ٹائم لائن ہے؟ کیونکہ ابھی تو مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے, قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں.
دیکھیے جو ابھی یہ سمٹم جو ویو ہے ہمارے اوپر, یہ پچھلی مس مینجمنٹ کیا, اور 30 جون آپ کے سامنے ہے, ڈالر کی بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہے اس ٹائم اکانومی کے اندر, آپ نے قسطیں بھی دینی ہیں, آپ کی بکس کلوز ہو رہی ہیں, آپ کی انٹرنیشنل کمپنیز بھی, تو جو پچھلے 10 سال میں فری ہے, جو مشکل فیصلے کیے گئے ان کی قیمت تو چکانی پڑے گی, برے فیصلے کیے گئے ان کی قیمت تو چکانی پڑے گی. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ان کی قیمت نہ چکائی جائے. اب ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ووٹ دیں ایسے لٹیروں کو, چوروں کو, جو لوٹیں 10-10 20-20 سال بیٹھ کے, ملک کا بیڑا غرق کرے اور اس کے بعد اوور نائٹ کوئی آ کے ٹھیک کر دے. ایسا نہیں ہوتا. جب کوئی نقصان کر دے تو اس کے بعد وقت لگنا ہے ہمیں سب کو اس کو ریپیئر کرنے کا. ہاں, صرف یہ گارنٹی ہے کہ ہم خلوص نیت سے تمام تر اپنی انرجی کے ساتھ دن رات لگے ہوئے اکانومی کو ٹھیک کرنے, اور انشاءاللہ کریں گے. بٹ وقت لگنا ہے, اور اس میں پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ مل کے پریشانی ہے. پریشانی یہ تھی کہ ہم نے چوروں کو بٹھایا ہوا تھا اوپر, وہ جو حال کر کے گئے وہ آپ کے سامنے. اوکے, محمد زبیر صاحب, ڈالر کی قیمت مزید بڑھ گئی 5 روپیز سے زیادہ ایک دن میں. پہلے تو یہ کہاں تک جائے گی قیمت آپ کے خیال سے ایز این اینالسٹ؟ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے کیا ایگریمنٹ کیا ہوا ہے بیہائنڈ دا سینس, کیونکہ دونوں جو کرتے دھرتے ہیں, اسٹیٹ بینک کے گورنر اور فائنینس ایڈوائزر, دونوں انہی 2 اداروں سے آئے ہیں, اور یہی بدقسمتی ہے. 2 چیزیں ہیں میرا خیال ہے, شہباز گل صاحب نے میرا خیال ہے وہ اس کو دیکھا نہیں دونوں چیزوں کو. پہلی چیز یہ ہے کہ اگر اتنی خراب سچویشن ہونی تھی 1 year ڈاؤن دا روڈ, کہ آج ہم جہاں بیٹھے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی انڈیکیٹر آپ اٹھا لیں, تو پھر جب جولائی 2018 میں اکنامک پلان دیا تھا, اس میں یہ سب کچھ کیوں نہیں تھا؟ اس وقت تو بالکل ہی ڈفرینٹ, اس کو تو رات کو دن اور دن کو رات بنانے کی بات. اٹ واز ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ جی ہم تھوڑا سا زیادہ اچھا کر لیں گے, یہ بھی نہیں تھا. سو یہ تھا کہ ہم دن کو رات بنا دیں گے, رات کو دن بنا دیں گے, اتنا اچھا ہونا تھا. دوسری چیز یہ ہے کہ اگین شہباز گل صاحب نے پڑھا نہیں ہے کہ ابھی جو منسٹری آف فائنینس نے فورکاسٹ کیا ہے ابھی یہ جو پورے اگلے 12 مہینے کے لیے, وہ تو بہت ہی منسٹری آف فائنینس ان کی, میں ہماری نہیں, اس میں آپ نے ابھی بتایا نا 3.3 بھی جب فائنل ہوگا تو شاید سنا یہ ہے کہ اس سے نیچے آئے گا. بٹ ان اینی کیس the Ministry of Finance is projecting 2.3% growth for next fiscal year, اور 11 سے 13% cumulative inflation rate for the entire year. اب آپ سوچیں کہ آپ نے جو غربت کا کہا تھا, سو آلریڈی جو پچھلے 10 مہینے گزر چکے ہیں, کہ اس 10 مہینے میں 45 لاکھ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں, اور میسو ان امپلائمنٹ ہو رہی ہے. آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں, اپنی انڈسٹری میں دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے. سو somewhere something was wrong نا. یا تو آپ کی پروجیکشنز اتنی خراب تھیں کہ آپ نے عوام کو, بھائی دیکھنا آپ, عوام ہر پولیٹیکل پارٹی بڑی باتیں کر کے جاتی ہے, بٹ آپ جولائی 2018 میں جب میں ایک ایگزامپل 2 دے دیتا ہوں, 1 کروڑ نوکریاں تھیں, 1 کروڑ نوکریوں کا ایوریج بنتا ہے 20 لاکھ پر اینم. اب 20 لاکھ کا مطلب یہ ہے کہ آپ 6.57% گرو کریں گے تو آپ 20 لاکھ نوکریاں دیں گے. ٹھیک ہے, تو گرو آپ کر رہے ہیں 2.5% پر, اور کہہ رہے ہیں کہ جی تو یا تو آپ کی اتنی پروجیکشن فالٹی تھی. اور وہ بھی میں آپ کو کلیریفائی کر دوں فریہ, کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت سی چیزیں آ کے پتہ چلے, تو ضرور ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو آپ کو آ کے پتہ چلا, لیکن میرا کوشچن یہ ہے کہ تقریباً 15-20 انڈیکیٹرز یا جو فیکٹس ہیں, چاہے وہ گیس کمپنیز کے حوالے سے ہوں, چاہے وہ گروتھ ریٹ کے, انفلیشن کے, جو بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں. پی ٹی آئی کے ممبران تھے, نیشنل اسمبلی سینٹ کے ممبر, فائنینس کمیٹی کے ممبرز تھے, کئی کمیٹیز کو ہیڈ کرتے تھے, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ممبر تھے, ان کو ریگولر بریفنگ ہوتی تھی, وہ کوئی بھی انفارمیشن ڈیٹیلڈ ہسٹوریکل منگوا سکتے تھے اور اس کو پرکھ سکتے تھے. اور پلان جب آپ بناتے ہیں تو آپ کو یہ سارے فیکٹس پتہ ہونے چاہیے, آپ کو ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے. سو بات یہ بالکل اسی طرح کے فالٹی تھنکنگ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم قرضوں میں اتنا جو اضافہ ہوا ہے اس کا کمیشن بنائیں گے, بغیر یہ سمجھے ہوئے کہ سب سے زیادہ قرضے اگر کسی ایک سال میں لیے تو آپ ہی کی حکومت میں لیے, اس کی کیا وجہ ہے؟ بھائی وجہ تو ہماری بھی ہے نا, تو آپ بھی تو ہمیں کمیشن کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ آپ بتائیں جا کے کیوں لیے تھے, تو آپ بھی آ کے پیش ہو جائیں اور آپ بھی بتا دیں. سو آئی تھنک پی ٹی آئی ہیز کمپلیٹلی لاسٹ ریالٹی, ان کو پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے,
اور یہ اسی چکر میں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائیں گے. جیسے پہلے 90 دن تھے, پھر 100 دن ہو گئے تھے, پھر 6 مہینے ہو گئے تھے, پھر 1 سال ہو گیا تھا, اب 3 سے 4 سال. اب 3 سے 4 سال تک تو پرفارمنس ایویلویشن تو ہم کریں گے نا, ہم کویسچنز تو کریں گے. اٹس ایز سمپل ایز رائٹ. ڈاکٹر فاروق سلیم, آپ نے کچھ دن پہلے آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ سال کے آخر تک 180 تک شاید ڈالر چلا جائے گا. اٹس ون آف یور اسٹیٹمنٹس. یہ اس وقت تو لگ رہا ہے کہ شاید یہ اسی مہینے ہو جائے گا, ایٹ لیسٹ یہ تو ٹھیک ہو جائے گا. سو واٹس گوئنگ آن؟ میں تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں, میری اسٹیٹمنٹ نہیں تھی وہ. میں نے یہ کہا تھا کہ سوئی ناردرن اور سوئی سدرن نے یہ درخواست کی ہے منسٹری آف فائنانس سے کہ آپ ہمیں ریٹ بتا دیں, کیونکہ وہ گیس جو ہے وہ ڈالر کی مد میں خریدتے ہیں. تو آپ ہمیں ایڈوائز کر دیں کہ ہم اگلے سال کی پروجیکشن میں روپی ڈالر کا کیا ریٹ استعمال کریں. تو ان کو 180 روپیہ کہا گیا تھا. یہ میری اسٹیٹمنٹ. دیکھیے 2 لفظ ابھی دوبارہ استعمال کیے ڈاکٹر گل صاحب نے بھی, پریشان نہیں ہونا اور پینک نہیں ہونا. تو مجھے آپ کو یاد ہے وہ 747 بوئنگ جمبو جیٹ کہلاتا تھا, بہت بڑا جہاز ہوتا تھا, اس میں کوئی 600 پیسنجرز کی کیپیسٹی ہوتی تھی. اب وہ جب خراب موسم میں پھنس جاتا تھا تو وہ جھٹکے آتے تھے پیسنجرز کو, تو وہ فوراً کپتان صاحب مائک پہ آتے تھے اور کہتے تھے کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے آپ کو یہ تکلیف برداشت کرنا پڑ رہی ہے, تو آپ اپنی حفاظتی بند باندھ لیجئے, کچھ عرصے کے بعد ہم اس موسم کی خرابی کا جو ریجن ہے اس سے نکل جائیں گے. تو کچھ 2-4 منٹ کے بعد اس سے بھی بڑا جھٹکا آتا تھا. وہ کیپٹن صاحب دوبارہ مائک پہ آتے تھے کہ آپ پریشانی کی بات نہیں ہے, آپ اپنی حفاظتی بند باندھ لیجیے. اب وہ 5-6 جھٹکے بڑے بڑے آ رہے ہیں, پہلے والے سے بھی بڑا آتا ہے. اب وہ کپتان صاحب آ کے پریشان اور پینک نہیں ہونا ہے پیسنجرز نے. تو ایٹ سم سٹیج وہ جو مسافر ہیں وہ یہ سوچیں گے کہ کوشش پوری کر رہے ہیں کپتان صاحب جہاز کو بچانے کی, لیکن شاید یہ جہاز ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں, لیکن اگر اسی سمت میں چلتے رہے تو ایک سٹیج وہ آ جائے گی جب پاکستان کے 21 کروڑ پاکستانی یہ سمجھ لیں گے کہ یہ جہاز جو ہے یہ آپ کنٹرول میں نہیں رہا. We are heading towards that direction. So what else can the captain say? کیپٹن یہ بھی تو کہہ سکتا ہے پچھلے پائلٹ کا قصور ہے یا جہاز بنانے والا. یہ پچھلے والا آپ سوچیے نا, اس پچھلے والے کے اوپر میرے پاس 4 سوال صرف. بجلی کے سیکٹر میں 25% چوری ہو رہی ہے, پی ایم ایل این نے پی ٹی آئی کو روک کے رکھا ہے کہ آپ یہ چوری بند کر دیں. گیس کے سیکٹر میں اس وقت تقریباً 2 ارب ڈالر کی سالانہ چوری ہو رہی ہے. کیا پچھلے 10 مہینوں میں پی ایم ایل این والوں نے پی ٹی آئی کی گردن دبا کے رکھی تھی کہ آپ نے یہ چوری ختم نہیں کرنی؟ 385 ارب روپے کا جو ٹیکس کا ٹارگٹ ہے اس میں لاس. ٹیکس کا ٹارگٹ جو حد سیٹ کیا گیا تھا وہ پورا نہیں ہو پایا. تو یہ پی ٹی آئی کی پٹی یہاں پہ کوئی بندوق رکھی تھی کہ یار آپ نے ٹیکس پورا اکٹھا نہیں کرنا. 1100 ارب کا گردشی قرضہ تھا اگست میں جب پی ایم ایل این کی حکومت چھوڑ کے جا رہی تھی. آج وہ 1600-1700 ارب کا ہے. 500-600 ارب روپے کا اضافی گردشی قرضہ جو آیا ہے پچھلے 10 مہینوں میں, یہ پی ایم ایل این کی وجہ سے تو نہیں آیا نا. ٹھیک ہے, رائٹ. انہوں نے بہت کام خراب کیے. 30,000 ارب کا قرضہ پہنچا دینا اس ملک میں 10 سال میں, جب 6 ارب سے آپ شروع ہوئے تھے. لیکن دوسری بات پھر یہ بھی ہے کہ پچھلے 10 مہینوں میں اب اسٹیٹ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ 30,000 ارب کا قرضہ اگست میں جب پی ایم ایل این آئی تھی اب وہ 35 پہ ہو گیا. تو 5,000 ارب کا اضافی قرضہ 10 مہینوں میں, جبکہ وہ پیپلز پارٹی کے دوران جب وہ شروع ہوئے تھے 2008 میں تو 2013 تک ان کا اضافی 10 ٹریلین تھا 5 سالوں میں. رائٹ. وی ہیو ٹو گو آن اے بریک. لیکن جو آپ نے اگزامپل دی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. آئی ایم شیور ڈاکٹر شہباز بھی اس پہ کامنٹ کریں گے کہ جہاز میں فنی خرابی ہے, موسم خراب ہے, یا کیپٹن کا مسئلہ ہے. وی ول آسک رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. وقفے پہ جانے سے پہلے گھبرانے کے حوالے سے ڈاکٹر فاروق سلیم نے ایک انٹرسٹنگ مثال دی. ڈاکٹر شہباز گل, اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گھریلو صارفین کے لیے بھی گیس کی قیمتوں میں 190% اضافے کی منظوری دے دی ہے. یہ جو ہم ریسنٹ اضافہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک مڈل کلاس کے لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ بس گھبرائے نہیں. خود آپ کی میٹنگ میں کل پرائم منسٹر کی, آپ کے ایک بڑے ریناؤنڈ ایم این اے ہیں, منسٹر بھی ہیں, انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ کو مڈل کلاس کا سوچنا پڑے گا کیونکہ ہمارا کور ووٹر وہ ہے پی ٹی آئی کا.
سو اس حوالے سے کچھ سوچ رہے ہیں آپ کہ صرف یہ کہہ دیں گے کہ گھبرانا نہیں ہے؟ پریا، ایک تو آپ نے دیکھا نا کہ ماشاءاللہ آپ تینوں پڑھے لکھے اور آپ تینوں ہنس رہے تھے جب وہ مثال دے رہے تھے جہاز والی. آپ بھی ہنس رہی تھی، وہ بھی ہنس رہے تھے. دیٹ مین آپ گھبرائے ہوئے نہیں ہیں. تو ویسے میں نے پوری کوشش کی تھی کہ میں ویسے بتا رہا ہوں، میں ویسے یہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ اس کا مطلب ایک بات تو کلیئر ہوئی نا کہ گھبراتے ہوئے کوئی انسان ہنستا نہیں. تو نہ فرق سلیم صاحب گھبرا رہے ہیں، نہ آپ، نہ زبیر صاحب، لیکن آپ کو پتا تھا کہ سچویشن اتنی بری نہیں ہے جتنی وہ پینٹ کر رہے تھے اس کو کہ جہاز میں گر جانا. دیکھیے بات یہ بڑی سمپل سی بات ہے، بہت سمپل سی بات ہے. 2 + 2 ہے. ہم اس پہ جتنا مرضی، کیونکہ نیچرلی دیکھیے آپ کا پروگرام ہے، ہم 3 لوگ ہیں، 36 منٹ ہے، ہم تینوں نے بولنا ہے. کچھ تو بولیں گے، یہ 36 منٹ ہمارے پورے ہوں گے نیچرلی. تو ہم نے بات تو کوئی نہ کوئی کرنی ہے، لیکن بات تو 2 لفظی ہے. اگر کوئی گھر قرضہ لے گا، اپنی آمدن سے بہت زیادہ قرضے لے گا، اپنی استطاعت کمائی کی نہیں بنائے گا، تو ایونچولی ان کو مشکل دن فیس کرنے پڑیں گے. جو لوگ اپنی چادر سے زیادہ خرچے کرتے ہیں، ایک عام گھر کی مثال دے رہا ہوں تاکہ گھر میں بیٹھی میری خالہ، مامی، پھپھی، میرے جو عام لوگ ہیں وہ سمجھ سکیں، اس سے ان کو سمجھ آئے. اگر ایک بندہ اس کے گھر میں فریج ٹھیک چل رہی، اٹھا کے باہر پھینک دے، نہیں لے آئے، وہ اور اللہ تللوں پہ خرچ کرے، ایونچولی کیا کرے گا؟ اسے شاید بڑا گھر بیچ کے چھوٹے میں جانا پڑے گا، پھر وہ وہی حرکتیں کرے گا، پھر کرنا پڑے گا. ہم نے یہ حرکتیں کی ہیں، ہم نے اپنے انسانوں پہ خرچ نہیں کیا، ہم نے انسانوں کی استطاعت نہیں بڑھائی، ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹس پہ خرچ نہیں کیا. ہمارا ریلوے ہو، پی آئی اے ہو، ہمارے کوئی بھی ادارے ہوں، وہ ہمیں سک کر رہے ہیں، ہمارے سے خون ہمارا پیسہ کھا رہے ہیں. ہماری پروڈکٹیوٹی زیادہ نہیں ہے. ہم پروجیکٹ کون سے لگاتے ہیں؟ ہم پروجیکٹ کون سے لگاتے ہیں؟ ہم پروجیکٹ کون سے لگا رہے ہیں؟ ہم پروجیکٹ پھر وہی لگا رہے ہیں جن میں ہم نے انہی کی طرح کے پھر ہم بنا لیں گے منصوبے، جیسے اورنج لائن. اب آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ ان کو اداروں کو ٹھیک کر دیں. میں دوبارہ کہوں گا کیونکہ آپ پڑھی لکھی خاتون ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی ادارے کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ اسے اسٹڈی کر کے اس کا ایک میکانزم بناتے ہیں. اگر آج آپ پی آئی اے میں سے 5000 بندہ نکال دیں تو آپ ہی نے پروگرام کرنا ہے کہ اتنی غربت میں لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے. اب ہم نے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کا خرچہ کم کرنا تھا. ان کے شہانہ ٹائم میں 1 ارب 39 کروڑ تک انہوں نے خرچ کیا زبیر صاحب نے. بیسیکلی ڈاکٹر صاحب لیٹ می کلیریفائی، آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل ہم نے وہ 75 کروڑ دیا. ریزن ہے کہ آپ مجھے میری بات کرنے دیں، میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی، میری ابھی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی، مجھے بات کر لینے دیجیے. 1 ارب 39 کروڑ روپیہ خرچ کرتے تھے یہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کا، ہم اسے 75 کروڑ پہ لے کے آئے ہیں. اس میں 524 کے قریب 524. یہ آپ کو لگ رہا ہے نا، یہ آپ کو لگ رہا ہے ہیلپ نہیں، اور وہاں سے جو پیسہ بچا آپ کو کیا لگتا ہے وہ مودی کے پاس چلا گیا ہے؟ وہ اکانومی میں گیا نا جو ہم نے بچایا ہے. ہاں انہوں نے لوٹا اتنا ہے کہ اتنی بچت سے آپ کو بڑا امپیکٹ نظر نہیں آ رہا. انہوں نے لوٹ مار اتنی کی ہوئی ہے کہ اس سے ہم اتنا دس گئے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں جی 5000 آپ نے قرضہ لیا ہے. ان سے پوچھئے کہ کس چیز کے لیے قرضہ لیا ہے؟ کیا ہم نے کوئی اورنج ٹرین بنا دی ہے جس کے لیے قرضہ لیا ہے؟ کیا ہم نے باہر اپنے اپارٹمنٹ بنا لیے ہیں؟ کوئی ہنڈی سے ہم پاپڑی والے، ریڈی والے یا رمضان شوگر مل کے پیسے محمد عاقل کے نام پہ ٹی ٹی لگوا دی ہے؟ یا ہم نے ڈاکٹر شہباز کے نام سے 3 ارب 30 کروڑ کی ٹی ٹی لگا دی ہے؟ یہ 5 کروڑ کا قرضہ اس لیے لینا پڑا ہے کہ ہمیں 1 سال میں 2900 ارب انٹرسٹ میں پے کرنا پڑتا ہے، اور ٹوٹل 6000 ارب ہماری ٹوٹل خرچے، جس میں 2900 ارب ہمارے وہاں چلے جاتے ہیں اور 4000 ارب ہماری آمدن ہے ٹوٹل. تو آپ قرضے نہیں لیں گے تو کیا ہوگا؟ ہاں آنے والے وقت میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ ان کی شاہ خرچیاں کم کر کے، ہم اپنے اخراجات کم کر کے، ہم اپنی آمدن بڑھا کے، یہ سالوں لگنے ہیں فریا، یہ سالوں لگنے ہیں اس کو. But you do realize کہ صرف گورنمنٹ کے خرچے کرنے سے اکانومی میں سبسٹینشل فرق نہیں پڑے گا. It's symbolic, it's not substantial. مجھے یہ بتائیے، آپ کو اپنی اکانومی کا پہیہ چلانا پڑے گا. میرے اور آپ کے ریلائز کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ کو اپنا انویسٹر کا کانفیڈنس لانا ہے. آپ کہے جا رہے ہیں کہ ہم غریب ہو جائیں گے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، پہلے لوٹ کے لے کے. آپ کو آپ پہ کون ٹرسٹ کرے گا؟ ایسا نہیں ہے فریا، ایسا ایک تو بالکل نہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں. میں نے تو آپ کے پروگرام کے شروع میں کہا کہ مشکل دن گزر گئے، مشکل فیصلے ہم نے کر لیے ہیں، اس کا امپیکٹ ابھی آج 5 روپے بڑھ گیا ڈالر چل رہا ہے، کیونکہ 190% گیس کی قیمت آج بڑھی ہے، کل کا کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہوگا. اوکے
فریہ دوبارہ اس کا جواب دیتا ہوں, یہ آپ کے اور میرے پریشان ہونے سے ڈالر نے یہاں نہیں رکنا. یہ ڈالر اس لیے بڑھ رہا ہے کہ ملکی تاریخ میں بدترین قرضے لیے گئے ہیں. یہ آپ کو اس دن پینک کرنا تھا جب یہ قرضے لے رہے تھے, جب انہوں نے 24,000 ارب کے قرضے ڈالے تو یہ ہونا ہی ہونا تھا. آج جب آپ نے $9 بلین ایک سال میں واپس کرنے ہیں, آپ مجھے بتا دیں ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہیں, $9 بلین کہاں سے لائیں واپس کرنے کے لیے؟ $9 بلین واپس کرنے ہیں تو آپ نے مارکیٹ سے ڈالر لینے ہیں. ڈالر جب مارکیٹ میں شارٹ ہونا ہے تو ڈالر کی پرائس اوپر جانی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر کے لگا آپ محمد زبیر صاحب سے دیکھیں بات ہو رہی ہے, بات ہم کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے حکومت کی پرفارمنس کی, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ادارے کیسے ٹھیک کریں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ان کے پہلے فائنانس منسٹر تھے, انہوں نے کہا کہ جی ادارے ٹھیک کرنے کے لیے ہم ایک کمپنی بنائیں گے سرمایہ پاکستان, ٹھیک ہے. اس میں تمام جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو منسٹری سے نکال کے اس میں ڈال دیں گے, اور وہ پہلے اس کی ریسٹرکچرنگ کرے گی اور پھر ہم اس کو کر دیں گے. Now 1 year on, where is سرمایہ پاکستان? Dead and buried. So یہ جواب بجائے کہ ہم ایز پاکستانی forget about PMLN, میرا یہ حق نہیں ہے بھائی گئی کہ آپ نے جو سرمایہ پاکستان بنایا تھا وہ کیا پی آئی اے اسٹیل مل وغیرہ کوئی ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے کیے تھے یہ ادارے ٹھیک, آپ نے ٹھیک کیا, آپ کو موقع ملا اتنا زیادہ. یار ابھی ہم آپ کی پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں نا, آپ نے کہا تھا ہم کر رہے ہیں, ٹائم لگتا ہے. تو آپ کس منہ سے بات کر رہے ہیں زبیر بھائی؟ جب آپ نے نہیں کیے تو آپ کس منہ سے بات کر رہے ہیں؟ کوئی اور کرے نا, آپ کس منہ سے بات کر رہے ہیں؟ میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کی پارٹی کی بات کر رہا ہوں. جب آپ کی پارٹی نے حکومت میں آگے کام نہیں کیے تو آپ کی پارٹی کس منہ سے بات کر رہی ہے؟ اچھا دوسری بات اخراجات کی جو ہے نا, دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم بیٹھے ہیں سب, شہباز صاحب بھی بہت پڑھے لکھے ہیں, ہم نمبرز سے چلتے ہیں, جو نمبرز آتے ہیں سامنے. پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ اخراجات اگر کبھی ہوئے ہیں اخراجات کی مد میں تو وہ اس فسکل ایئر میں ہوئے ہیں, اس فسکل ایئر میں ہوئے. فسکل ڈیفیسٹ عوام کو بیوقوف نہ بنائیں, وہ اخراجات انٹرسٹ کی وجہ سے ہوئے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں سر, میں پورا جواب دے دیتا ہوں. انٹرسٹ کی وجہ سے ہوئے ہیں شہباز صاحب, میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. کی وجہ سے ہوئے ہیں, ہم نے اخراجات نہیں کیے. شہباز صاحب, وہ سود دینا پڑ رہا ہے جو اخراجات میں جاتا ہے. شہباز صاحب, یو آر ٹاکنگ ٹو محمد زبیر فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی. جی جی زبیر بھائی میں بالکل سن رہا ہوں. سن تو لینا یار, سن تو لیں. 2900 جو انہوں نے کہا ہے یہ اگلے سال کے لیے قرضہ, جہاں ہم نے چھوڑا تھا جو اس فسکل ایئر میں ہونا تھا وہ ہم نے 1400 کیا تھا, ان کو شاید 1500 دینے پڑے اس سال. سو یہ جو 5000 کے قرضے لیے انہوں نے, اس میں صرف 1500 وہ ہیں جو قرضے لینے کے لیے کیے. میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں. آپ نے شروع میں پروگرام میں کہا کہ یہ ڈالر $1300 کی ویلیو کی وجہ سے ایڈ ہو گیا, تو بھائی کسی وجہ سے, ایک سیکنڈ, تو ایک تو یہ بات, ہاں تو یہی بات ہے, جب ہم اکانومی کی زبیر بھائی بات کرتے ہیں تو یہ ہر پرابلم کی کوئی وجہ ہوتی ہے. بات سن لیں, پچھلی گورنمنٹ آپ کے گلے میں ڈال کے جاتی ہے. رائٹ, اوکے, لیٹ ہم فنش, آپ ضرور کامنٹ کر لیں اس کے اوپر, لیٹ ہم فنش ہز آرگیومنٹ. جی زبیر صاحب. اچھا, سو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ اس فسکل ایئر میں ہوا ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اخراجات اپنی تاریخ کی بلندترین سطح پر ہیں, اور ریونیو جنریشن جو ہے, ریونیو گروتھ جو ڈاکٹر صاحب نے ایکسپینسز میں کٹ ڈاؤن تو کیا انہوں نے. نو میں آپ کو دیکھا, ہم تو ٹوٹل ایکسپینسز لیں گے نا, ہم تو ٹوٹل لیں گے نا. سو ریونیو گروتھ ہیز بین دا سلوسٹ ان لاسٹ 21 ایئرز. کس نے روکا تھا ریونیو گروتھ کرنے سے؟ دوسری چیز, یہ جو ابھی آپ نے, ڈاکٹر صاحب پلیز بات سن لیں, ابھی جو بجٹ دیا ہے اس میں جو فسکل ڈیفیسٹ شو کیا, یہ کہہ رہے ہیں کہ کنٹرول کر رہے ہیں, اس میں جو دیے وہ 3200 ارب دیے, جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا, باوجود اس کے کہ 5500 بلین آپ نے ریونیو کلیکشن کی بات کی ہے, جو کبھی بھی نہیں ہوگا. سو ہم 4000 بلین سے اوپر چلے جائیں گے فسکل ڈیفیسٹ. سو بات یہ, ہم نے جو بھی کیا تھا, ہماری پرفارمنس جو بھی تھی, ابھی قوم یا جو کیمرہ مین ہیں, آپ ہیں, میں ہوں, پاکستانی قوم ہے, وہ سننا چاہتی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کا کوئی پلان. ابھی میں نے ان کو بتایا کہ ان کی منسٹری آف فائنانس خود پروجیکشن کر رہی ہے 2.3% کی, جو کہ پاکستان کی لوسٹ, تقریباً ون آف دی لوسٹ گروتھ ریٹس ہوگی. بھائی ایگریکلچر گروتھ کرنے سے ہم نے روکا, 0.8% تھی. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نیگیٹو ہے, ہم نے روکا, ہم نے نیگیٹو کروائی ہے. یہ تو اس سال کے فیکٹس ہیں نا. سروسز گروتھ ڈکلائن کر کے وہ ہم نے روکا ہے, وہ آپ نے کرنی تھی. اور یہ سرمایہ پاکستان کا, اٹس ناٹ اے جوک. میں ان کو شاید, میں ان کی اطلاع کے لیے, کیونکہ ڈاکٹر حفیظ شیخ ڈز ناٹ بلیو ان دا پروسیس جو اسد عمر چاہتے تھے, تو انہوں نے سرمایہ پاکستان کو پیچھے دھکیل دیا, انہوں نے کہا سیدھی پرائیویٹائزیشن ہوگی. بٹ میں جو صرف یہ کہہ رہا ہوں, جو ان کا اوریجنل پلان تھا, یہ جو کہہ رہے ہیں نا اداروں کو ٹھیک کرنے کا, وہ ان کا پیچھے جا چکا ہے. تو میں تو صرف یہ کہتا, آپ نے کیا کیا ہے,
اب یہ کہہ رہے کہ ہم نے, اگر آپ یہ مقابلہ کر رہے ہیں کہ کون زیادہ خراب تھا, اوکے, تو پھر تو بڑی عجیب سی ڈبیٹ ہے کہ زیادہ خراب کون ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نہیں کچھ کر سکتے, اور آپ عوام کو یہ تسلی نہیں دے سکتے کہ عوام, یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پینک نہ کریں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سٹیپس لیں گے جس لیے آپ کی زندگی میں یہ فوائد آئیں گے. اوکے, سو یو سیئنگ کہ اسٹیپس مسنگ ہے. آئی لیٹ یو ریسپونڈ ٹو دیٹ ڈاکٹر صاحب. لیکن ڈاکٹر فاروق سلیم, یہ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں لگ یہ رہا ہے کہ کچھ عرصہ ابھی ٹف ٹائم ہی ہے اکانومی کا. کتنے عرصے تک لگے گا آپ کو یہ وقت؟ دیکھیے 40 مہینے 39 منتھس تو ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کا حصہ رہیں گے. جب جولائی کے پہلی ہفتے میں آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ آئے گی, خلاف ہے کہ وہ خیال ہے کہ وہ ڈسپلن لے آئے گا. آپ کا اگر خیال ہے کہ آئی ایم ایف بنایا اس لیے گیا تھا کہ دنیا میں جائے اور ملکوں میں دودھ اور شہد کی نہریں بہائے, تو یہ قطعاً غلط ہے. آئی ایم ایف اس لیے نہیں آتا کسی ملک میں کہ اس ملک کی کچھ بہتری کر دے. کہ آئی ایم ایف صرف پیورلی ایک مالیاتی ادارہ نہیں ہے, یہ ایک سیاسی ادارہ ہے. اس کے سیاسی مالکان ہیں, ان سیاسی مالکان کے جو سیاسی ہدف ہوتے ہیں. دیکھیے یہاں پہ جو ایک ووٹ جب اٹھتا ہے, امریکہ کا ایک ہاتھ اٹھتا ہے, تو وہاں پہ تقریباً 1,86,000 ووٹ اٹھ جاتے ہیں. یہ آئی ایم ایف کی 75 سالہ تاریخ ہے, کوئی چھوٹی تاریخ نہیں ہے. اور آئی ایم ایف سے اگر آپ پوچھیں, میرا ذاتی تجربہ ہوا ہے, میں ورلڈ بینک کے ساتھ 12-13 سال کنسلٹنسی کرتا رہا ہوں. آپ اگر ان کو بلا کے پوچھیں کہ آپ اپنی سکسیس سٹوری بتائیں ہمیں کہ 75 سالوں میں آپ نے کتنے ممالک کے ساتھ یہ کام کیا, اس میں سے کامیاب سٹوری کون سی ہے, فریا وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں, ان کے پاس نام نہیں آتا. بڑی سوچ کے بعد ساؤتھ کوریا کا نام لیتے ہیں. بھئی اگر 75 سالوں میں آپ کے پاس ایک سکسیس سٹوری ہے تو بڑی پریشان کن بات. ایک تو اس وقت میرا خیال ہے کہ جو معاشی حوالے سے آپ پی ٹی آئی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتے, نہیں بنانا چاہیے, کیونکہ اس وقت معاشی پالیسی پی ٹی آئی والے نہیں بنا رہے. رائٹ, پی ٹی آئی اس وقت معاشی پالیسی اسلام آباد میں نہیں بنائی جا رہی. اچھا, کہاں بنائی جا رہی ہے؟ واشنگٹن میں جا چکی ہے. اچھا, میں خیال تھا کہ قریب ہی گئی ہے, آپ تو کافی دور بھیجا ان کے دفاتر ہیں یہاں. رائٹ, سو یو سیئنگ کراچی میں اسٹیٹ بینک, یہ کیا منسٹری آف فائنینس میں بیٹھتے ہیں. اوکے, سو پاکستان کی دیکھیے ریفارمز نہیں ہو, اصل جو لپے جو ایسنس ہے, جو روح ہے سارے آرگیومنٹ کی, وہ یہ ہے کہ بجلی کے شعبے میں ریفارمز لانی تھیں, اصلاحات لانی تھیں, وہ پی ٹی آئی نہیں لے کے آئی. گیس کے شعبے میں اصلاحات لانی تھیں, وہ پی ٹی آئی نہیں لے کے آئی. ہم سب کو امید تھی کہ یہ ہوگا. ٹیکس ریفارمز کی آپ بات کر رہے ہیں, ٹیکس میں اصلاحات آنی تھیں. وزیر اعظم صاحب کے جو ارد گرد لوگ ہیں, انہوں نے ان کو قائل کر لیا ہے, میں یقینی سے قائل کر لیا ہے کہ جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی اکنامک پالیسی چل رہی تھی, ہم نے بھی وہی چلانی ہے. قرضے لیے جائیں, خسارے کیے جائیں, بجلی کے شعبے میں, گیس کے شعبے میں اخراجات بڑھائے چلے جائیں. پالیسیز وہ پرانی والی واپس آ گئی. اوکے, سو ڈاکٹر صاحب آئی ہیو ٹو ریپ اپ دس ٹاپک, اس کے بعد میں بھی سے بات کریں گے. لیکن یہ کنٹینیویشن آف دا لاسٹ پالیسی ہی ہے جس کو آپ بہت برا بھلا کہتے رہے ہیں. واٹس ڈفرینٹ جو آپ کر رہے ہیں؟ دیکھیے دو باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو یہ بہت زیادتی ہوگی اپنے ملک کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ, جب ڈاکٹر صاحب یہ کہیں کہ یہ پالیسی واشنگٹن میں بن رہی ہے. پہلے لوگ الزام دیتے تھے اس چیز کا کہ یہ پنڈی میں بنتی ہے. ڈاکٹر صاحب نے تو خیر بہت ہی دور کی پھینک دی کہ بنتی ہے. ڈاکٹر صاحب کی عرض کے لیے خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو انٹیگریٹی ہوتی ہے نا, انٹیگریٹی اسلام آباد میں, شکاگو میں یا نیو یارک میں رہنے سے نہیں ہوتی. میں بڑے واضح بابسوخ لفظوں سے ڈاکٹر صاحب کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں امریکہ سے آیا ہوں, لیکن میں اپنے آپ کو بہت سارے, اور اپنے آپ کو سمجھتا بھی نہیں, دیکھتا بھی ہوں دن رات, کہ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جو یہاں پہ عہدے انجوائے کرتے رہے ان سے بہتر پیٹریوٹک سمجھتا ہوں. ویسے آپ ہیں تو پاکستانی, امریکن تو نہیں ہے. تو اگر ہاں میں امریکن, میرے پاس امریکن نیشنلٹی نہیں ہے فریحہ, لیکن میں امریکہ میں رہتا رہا ہوں 10-12 سال, اس سے فرق نہیں پڑتا. اور میں آپ کو یہ بھی آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دوں کہ مجھ سے بھی زیادہ پیٹریوٹک ہیں بہت سارے لوگ جن کے پاس امریکن نیشنلٹی. ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا, یہ آپ کی انٹیگریٹی ہوتی ہے. میر جعفر اور میر صادق جو تھے وہ پاس ہی تھے, ادھر ہی رہتے تھے, اور وہ اسی سلطنت کے رہنے والے تھے. تو ڈاکٹر صاحب ایک تو اپنے پاکستانی جو پڑھے لکھے ہیں آپ ہی کی طرح کے, ان کو انسلٹ نہ کیا کریں. اگر انہوں نے کسی اچھے ادارے میں جس میں میں اور آپ نوکری نہیں کر سکے ان کو مل گئی, کیونکہ وہ میرے سے اور آپ سے بہتر
काबिल थे और वो वहां पहुंच गए और मुल्क उनको हायर कर रहा है अब वापस क्योंकि वो बहुत आगे पहुंचे अपने करियर में, तो हमें उनका एहतराम करना चाहिए और उनकी इंटेग्रिटी पे सवाल नहीं उठाने चाहिए। ये अजरा मजाक टेलीविजन प्रोग्राम में तो हो गई और बात भी चल गई और टीवी के आर्स भी चल गए, लेकिन इस बात की संजीदगी सोचिए कि आप अक्यूज कर रहे हैं एक पाकिस्तानी को जो गवर्नर स्टेट बैंक है इस टाइम, आप अक्यूज कर रहे हैं अपने एफबीआर में जो आपके हेड कर रहे हैं, आप अक्यूज कर रहे हैं अपने इस टाइम फॉरेन जो मिनिस्टर बैठे हुए हैं कि वो गैर मुल्की एजेंट हैं और उनकी इमा पे काम कर रहे हैं। जरा खुद ही अपने आप को इस बात में ऐसी कोई बात नहीं की वो एजेंट है, ये इनके अगर आपके पास मुझे पूरी बात कर लीजिएगा। मैं डॉक्टर साहब का बहुत एहतराम करता हूं, डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, डॉक्टर साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और कुलीग हैं, लेकिन ये बात थोड़ी सी नाजायज करके इन्होंने कहा कि वाशिंगटन, ये आप ऐसे ही कहेंगे जैसे मैं आपको पता शिकागो से आया हूं।